تو ارشاد ہوتا ہے کہ یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا کہ میں نے فضیلت دی تھی تمہیں سارے جہان والوں پر، اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ کوئی بدلہ دے سکے گا کسی شخص کا کچھ بھی، نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے کوئی سفارش، نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی مجرم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کئی طریقے اختیار کرتا ہے۔ ایک طریقہ اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دے دی جاتی ہے، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سفارش کی جاتی ہے، تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی معاوضہ اور تاوان دیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سے مدد لی جائے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکڑ ہوگی کافروں کی، یعنی جو کفر پر مر گئے ان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، ایمان والوں کی بات نہیں ہے، جو کفر پہ مر گئے جنہوں نے قرآن کے کلام الہی ہونے کا اصرار نہیں کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے، ان لوگوں کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا یہ حال ہوگا، وہ ایسے بے یار و مددگار ہوں گے، ایسے بے کس بے سہارا ہوں گے کہ نہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے کوئی ان کا بدلہ بنے گا، نہ کسی کی سفارش ان کافروں کے بارے میں قبول ہوگی، نہ ان سے کوئی معاوضہ لے کر ان کا عذاب اٹھایا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے۔ رہا مسئلہ ایمان والوں کا، تو دوسری آیتوں سے اور کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ ایمان والوں کی شفاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ جس کے لیے شفاعت کی اجازت چاہے گا دے گا، اور ایمان والوں میں سے جن کے لیے شفاعت کی اجازت ہوگی ان کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول بھی فرمائے گا بطور خاص، انبیاء صدیقین و شہداء صالحین میں بطور خاص ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفاعت تو بہت بڑی ہے، اور اہل محشر قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی شان دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ حبیب اللہ کس کو کہتے ہیں۔ کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی، ایمان والوں کی شفاعت ہوگی۔ یہاں کافروں کی شفاعت کا انکار ہے، لیکن مسلمانوں میں بدقسمتی سے کچھ بدعقیدہ فرقے ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تحریف ہے قرآن مجید میں، قرآن کی دوسری آیتوں کا انکار ہے، کئی حدیثوں کا انکار ہے۔ یہاں کافروں کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، چونکہ جو لوگ کفر پر مر گئے ان کے لیے عذاب لازم ہو جاتا ہے، ان کے لیے کسی کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ ایمان والوں کے لیے عذاب کوئی لازم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایمان والوں کو بغیر عذاب دے کے معاف کر دے، یا اگر عذاب دے بھی تو پھر اس کے بعد بدلہ پورا ہونے سے پہلے بھی ان پر سے عذاب اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر، اس کی مرضی پر ہے۔